بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کے اس فتنوں کے دور میں آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ شیطانی تنظیمیں اتنی متحرک ہو چکی ہیں کہ کبھی تو کرونا وائرس جیسے خود ساختہ وائرس پیدا کر کے مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پھیلا کر دین سے دوری، عزیز و اقارب سے میل جول پر پابندی اور معاشی تنگ دستی پیدا کر دیتے ہیں، اور کبھی مسلمانوں کی آبادی کم کرنے کے لیے چابی والی گولیاں یعنی خاندانی منصوبہ بندی جیسے ناپاک عزائم میں شرمسار ہو کر ابارشن جیسے غلیظ طریقے ایجاد کر کے ہماری جوان نسلوں کے لیے زنا کا راستہ ہموار کرتے ہیں، اور کبھی حقوقی نسواں کے نام پر میرا جسم میری مرضی جیسے ناپاک نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے ہمدرد بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس جیسے ہزاروں فتنے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، مگر ہم یا تو اس کو پہچان نہیں پاتے یا پھر وہ فتنے ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہوتی ہے اور اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک فتنہ جو آج کل ہمارے بچوں میں کارٹون وغیرہ کے ذریعے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جادو ٹونا ایک حلال اور معاشرے میں کسی قسم کی برائی کو روکنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے، حالانکہ جادو ٹونا خود ایک برائی اور حرام چیز ہے۔ معزز سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اس منفرد چینل نوبل نالج کو سبسکرائب کر کے بیل والے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے، اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک کہ اس سے یہ نہ کہہ دیں گے کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسے باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھے اور فائدہ مند نہ تھی، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ مستدرک حاکم اور مسلم شریف میں پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی نجومی یا کاہن یعنی غیب کی باتوں کا دعوے دار اور فال نکالنے والے کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا اور اس کو سچا جانا تو اس نے شریعت اسلامیہ کا انکار کیا، نیز اس کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ سامعین کرام، تخلیق کائنات سے ہی حق و باطل کی مارکہ آرائی چلی آ رہی ہے۔ ابلیس آدم و بنی آدم کو بہکانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، چنانچہ آدم علیہ السلام کے روئے زمین پر قدم رکھنے کے بعد حکم خداوندی ہوا، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، پس جو اس کی پیروی کرے گا نہ اسے کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان پر وحی کی نزول کا نورانی سلسلہ شروع کیا تو شیاطین نے بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں ایسے کلمات سکھانا شروع کیے جو ان کے لیے شرک کی حیثیت رکھتے تھے۔ وقت میں جدت کے ساتھ شیاطین اور ان کے پیروکاروں نے بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور ان کی ہر نئی آنے والے نسل کو تباہ اور راہ حق سے ہٹانے کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کیے۔ آج کے اس دور میں سب سے زیادہ پر اثر اور بہت اہم کردار ادا کرنے والا ایجاد مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کا ہے، اور اسی مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے ایسے کارٹونز اور موویز کی نشریات زور و شور سے جاری ہے۔ ویسے تو ایسے بہت سارے موویز اور کارٹون ہیں، مگر آج کل جو ہر بچے کی زبان پر عام ہے اس کارٹون کا نام رودرا ہے، جس میں مکمل طور پر ہمارے بچوں کی یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ ضرور جادو سیکھ کر اپنے معاشرے میں جادو کے ذریعے سے برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے دین اسلام میں نہ صرف ان باتوں کی نفی کی گئی ہے بلکہ جادو کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، ایک کہاوت ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ اپنی ماں کی گود ہوتی ہے، مگر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے
کہ آج کل ہمارے بچوں کی پہلی درسگاہ موبائل یا ٹی وی بن چکا ہے، اور اس بات سے کفار بھی بخوبی واقف ہیں۔ اسی لیے آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ ایسے شرکیہ اور کفریہ کاموں سے بچنے کے لیے اپنے بچوں میں وقتاً فوقتاً آگاہی پیدا کرے، تاکہ ذہنوں میں یہ بات سما جائے کہ اگر وقتی طور پر وہ اس طرح کے کارٹون یا موویز دیکھ بھی لے تو ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ یہ کام ہمارے دین اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے آنے والے تمام نسلوں کو ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔